کہ اللہ کے رسول آپ نے پیغام پہنچایا. کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں ان سے کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں ان لوگوں سے کہو جو یہاں موجود نہیں ہیں. یہ مشرک لوگ آخرت کے دن پہ ہمیں دوشی ٹھہرائیں گے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ مسلمانوں کو ہدایت دی تھی ان نے ہمیں کیوں نہیں کہا مسلمانوں آپ سب سے بہترین امہ ہیں سارے جہاں میں. کیا ہمارے لیے کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ اگر آپ اپنے ذمہ داریوں سے بھاگیں اللہ تعالیٰ آپ کی جگہ ایک دوسری قوم لے کے آئیں گے اور وہ آپ کی طرح نہیں ہوگی. There is a question from Mr. John Briganza. He asks, could you explain why the present Bible is not the word of Allah? Even when Quran says that we revealed Torah to Musa and Injil to Jesus. Although the question has been already replied, but if Dr. Sahab wants to re-reply it, so he is welcome. Brother John نے پھر سے سوال پوچھا آپ کیوں نہیں بائبل کو اللہ کا کلام مانتے ہیں؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ تورا اور انجیل اللہ کا کلام ہے. میں کہہ چکا ہوں کہ ہم قرآن مجید میں 4 اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتابوں کا ذکر ہے. تورا، زبور، انجیل اور قرآن. تورا وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی گئی تھی. زبور وہ وہی ہے جو داؤد علیہ السلام پہ نازل کی گئی تھی. انجیل وہ وہی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی گئی تھی. اور قرآن جو آخری وہی ہے جو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی تھی. لیکن یہ پریزنٹ بائبل جو ہے کرسچن لوگ کے پاس وہ ہم نہیں مانتے کہ تورا اور وہ انجیل ہے کیونکہ یہ پریزنٹ کتاب میں ملاوٹ ہے. اور میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ بائبل میں کچھ الفاظ اللہ کے کلام ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ جو چیز، جو الفاظ، جو آیت بائبل کے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ذکر ہے اس الفاظ میں ہمیں کوئی بھی ہمیں رکاوٹ نہیں ہے ماننے سے کیا یہ اللہ کا کلام ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 12 to 14 عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں بائبل میں I have many things to say unto you but ye cannot bear them now for he when the spirit of truth shall come he shall guide you unto all truth he shall not speak of himself all that he hear shall he speak he shall glorify me. اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ذکر ہے جس میں کہا گیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے آپ لوگ سے بہت کچھ کہنا ہے لیکن آپ لوگ ابھی نہیں سمجھ سکو گے. لیکن جب وہ شخص آئے گا جو میری تعریف کرے گا وہ شخص آپ کو سب سچائی کہے گا. وہ اپنے آپ سے نہیں کہے گا جو کچھ وہ سنے گا اپنے رب سے وہ کہے گا اور وہ میرے بارے میں بھی تعریف کرے گا. یہ ذکر ہے آخری پیغمبر رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں کہ یہ الفاظ بائبل کے اللہ کا کلام ہو سکتے ہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. کچھ کلام عیسیٰ علیہ السلام کے ہیں جو ہو سکتے ہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. بائبل میں یہ بھی لکھا ہے کہ لوط علیہ السلام نے زنا کیا اپنے بیٹیوں کے ساتھ. ہم ہرگز نہیں مانتے. ہم مانتے ہیں کہ لوط علیہ السلام اللہ کے نبی تھے, اللہ کے پیغمبر تھے, لیکن ہم یہ نہیں مانتے کہ لوط علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے ایک رات دوسری بیٹی سے زنا کیا. تو ہم کہتے نعوذ باللہ یہ اللہ کا کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کے پیغمبر زنا کر رہے, داؤد علیہ السلام بھی. داؤد علیہ السلام اپنی بہو سے زنا کرتے ہیں, ہم مان سکتے ہیں اللہ کا کلام ہے. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ کا بائبل مکسچر ہے, ملاوٹ ہے. کچھ اللہ کے الفاظ ہو سکتے ہیں, کچھ نبی کے الفاظ ہو سکتے ہیں, کچھ پورنوگرافی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ سائنس کا ٹیسٹ لگائیں گے, سائنس اس میں کتنے اختلاف ہیں, سینکڑوں اختلاف ہیں اور سینکڑوں ان سائنٹیفک چیزیں. بائبل میں لکھا ہے گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 8 کہ دنیا چپٹی ہے. ہم جانتے ہیں کہ دنیا گول ہے. گاسپل آف لوک میں بھی لکھا ہے چیپٹر نمبر 4, بک آف ڈینیل چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 10 میں لکھا ہے کہ دنیا چپٹی ہے. مان نہیں سکتے. بائبل میں لکھا ہے دا بک آف جینیسس چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 16 کہ چاند کی خود کی روشنی ہے
ہم جانتے ہیں چاند کی خود کی روشنی نے. قرآن میں ذکر ہے سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61 میں کہ چاند کی روشنی کو کہا گیا ہے منیر, مطلب ریفلیکشن, خود کی روشنی نہیں, دوسری کسی چیز کی روشنی کو پھیلا رہا ہے. اور ہم جانتے ہیں آج سائنس کے ذریعے کہ سورج کی روشنی کو چاند پھیلاتا ہے, خود کی روشنی نہیں ہے. بائبل میں لکھا ہے کہ پہلے وجود میں آیا دنیا, اس کے بعد ہے سورج. قرآن میں لکھا ہے ساتھ میں ففتقناہما, کہ ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے دنیا اور سورج کو بنائے. اور سائنس بھی یہ کہتی ہے, بائبل کہتی ہے پہلا ہے دنیا پھر آئے سورج, جو غلط ہے. اور اس طریقے سے سینکڑوں ہم سائنٹیفک ایررز. اگر آپ کسی مذہب کو نہیں بھی جانتے, اگر آپ سمپل سائنس جانتے, آپ کہیں گے کیا یہ بائبل اللہ کا کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو شیطان بھڑکاتا ہے سانپ کی صورت میں, تو خدا سانپ کو قرض کرتے ہیں, اسے بدعا دیتے کہ سانپ آپ ساری زندگی ریت کھائیں گے. ہم جانتے سانپ ریت کھاتا ہے کبھی؟ بائبل میں لکھا ہے سانپ مٹی کھاتا ہے, ڈسٹ. کہاں ہے؟ کدھر لکھا ہے؟ اور بائبل میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ آپ کے لیے وہ پرندے حرام ہیں جس کے 4 پاؤں ہیں. آپ کوئی بھی پرندے کے 4 پاؤں جانتے؟ سب پرندے کے 2 پاؤں ہوتے, پرندے کے 4 پاؤں ہوتے. تو وہ پرندے جس کے 4 پاؤں ہیں حرام ہیں. تو بائبل کو یہ نہیں پتا ہے, اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ اگر وہ اللہ کا کلام ہے, کہ پتہ نہیں کہ پرندے کے 2 پاؤں ہیں 4 پاؤں نہیں. ایسے کئی سینکڑوں چیزیں بائبل میں یہ بھی ذکر ہے کہ اگر کوئی گھر کو لیپریسی کوڑ ہو جاتی ہے تو اب کیا کرنا چاہیے؟ ایک پرندہ لینا چاہیے, پرندے کو کاٹنا چاہیے, اس کا خون لینا چاہیے, اور خون کو 7 بار گھر میں چھڑکنا چاہیے. ہم جانتے ہیں کہ خون جرمز اور بیکٹیریا کو پیدا کرتا ہے. خون کیسا صاف کر سکتا ہے؟ تو ایسے کئی کانٹرڈکشنز ہے بائبل میں, سائنٹیفک ایررز ہے سینکڑوں. میں نے لیکچر دیا ہے قرآن اینڈ دا بائبل ان دا لائٹ آف سائنس. ایک میرا مناظرہ ہوا تھا, مناظرہ ڈاکٹر ولیم کیمبل کے ساتھ, جس نے کتاب لکھی تھی کہ قرآن مجید میں 30 سائنٹیفک غلطیاں ہیں. کتاب لکھی تھی, اور 8 سال تک کے کوئی بھی مسلمان نے جواب نہیں دیا. تو اللہ کے فضل سے مجھے بلاوا آیا تھا امریکہ, تو میں شکاگو گیا تھا, اور الحمدللہ وہاں ہر اس کے سوال کا جواب دیا اور کہا کہ قرآن مجید میں کوئی غلطی نہیں. اور جب میں نے 38 ٹائم کم تھا 38 غلطی پیش کی سائنٹیفک بائبل میں, اس نے ایک کا بھی جواب نہیں دیا. اور یہ مناظرہ موجود ہے ویڈیو کیسٹ پہ. اس کا ٹائٹل ہے, موضوع ہے قرآن اینڈ دا بائبل ان دا لائٹ آف سائنس. اور یہ ولیم کیمبل امریکن ہے, سفید چمڑی امریکن, ڈاکٹر ہے, میڈیکل ڈاکٹر, عربی زبان بھی جانتا ہے, پی ایچ ڈی ڈاکٹر, میڈیکل ڈاکٹر بھی ہے, پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی ہے. اس کو پی ایچ ڈی کی ڈگری ملی قرآن کے خلاف کتاب لکھنے کے لیے. اور یہ کتاب بہت تعداد میں بکتی تھی. الحمدللہ یہ مناظرے کے بعد ابھی اس کا سیل ڈاؤن ہو گیا. اور ولیم کیمبل کے بارے میں بھی ہم سنتے ہیں.